السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی خوفناک کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، ہیڈ فونز لگا لیں، کافی کا مگ لے لیں، ساتھ ہی ساتھ ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ کہانی میرے دوست کی حقیقی زندگی کی ہے، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس کی زندگی عذاب بنی اور پھر میں نے کیسے اس کی مدد کی۔ یہ کہانی میں اس کی زبانی لکھ رہا ہوں۔ ہماری چھوٹی سی فیملی میں ابو، امی اور ہم 2 بھائی شامل ہیں۔ چونکہ ابو سرکاری ملازم تھے، اس لیے ابو کا تبادلہ قریب کے ہی ایک شہر میں ہو گیا۔ ہم سب پہلے دادی کے گھر رہتے تھے۔ ابو کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہم نے بھی ابو کے ساتھ الگ گھر میں رہنے پر اصرار کیا۔ میں اس وقت 12ویں جماعت کا طالب علم تھا اور میرا بھائی 8ویں میں زیر تعلیم تھا۔ ہم نے نئے شہر آ کر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ نئے اسکول میں پہل ہمیں مشکلات ہوئیں، کچھ خاص دوست نہیں بنے، نئے ماحول میں ہم مانوس نہ ہو پائے، مگر پھر بھی مجبوری میں اسی اسکول میں ہی پڑھنا پڑا۔ جیسے مرتا کیا نہ کرتا، وہ ضرب المثل ہم پر بالکل درست آئی۔ ابو کے ایک قریبی دوست نے انہیں شہر کے مکان کے بارے میں رائے دی۔ ہمیں بھی جلد ہی جلد مکان چاہیے تھا، تو ابو نے دوست کے مشورے پر عمل کر کے مکان لینے کی حامی بھر دی، مگر وہ مکان خاصا بوسیدہ اور پرانے وقتوں کا بنا تھا۔ مجبوری میں ہمیں اسی مکان میں رہنا پڑا۔ کرایہ بھی معقول تھا اور پھر جلدی میں کوئی دوسرا مکان ہاتھ نہ آ رہا تھا، چنانچہ ہم سب مکان میں شفٹ ہو گئے۔ مکان کے دروازے خالص موٹی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ لکڑی کے دروازے پر باہر کی طرف بہت عجیب قسم کی انگور کی بیل جو اوپر تلے پورے دروازے کو گھیرے ہوئے تھی۔ مکان پرانا مگر مضبوط ضرور تھا۔ مکان پرانی سی گلی کے آخری کونے میں تھا۔ بازار کافی دور تھا۔ ہمارے اوس پڑوس بھی کوئی مکان نہ تھا۔ گلی تنگ اور خوفزدہ تھی۔ دھوپ کا تو جیسے گلی میں کوئی ناتا ہی نہ تھا۔ ہمیں سامان لینے دور بازار بھی بائک پر جانا پڑتا۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل لگنے لگا۔ امی سارا دن گھر کا کام کرتی، ابا بھی ڈیوٹی کے کر کے شام کو لوٹ آتے۔ ہمیں یہاں آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس ہفتے میں کئی ناقابل یقین تبدیلیاں رونما ہوئیں جسے ہم نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کچن سے برتن خود بخود گر جاتے، کبھی اسٹیل کے گلاس آپس میں یوں بجتے کہ ان کی آواز کانوں کو چیر دینے والی ہوتی۔ کبھی کبھار تھالی میں چمچ کو اٹھنے کی آواز ایسی آتی جیسے کوئی بچہ کئی دنوں سے بھوکا تھالی میں پڑنے والے کھانے کا منتظر ہو۔ دروازہ بھی زور زور سے بجتا، ہمیں لگتا کوئی فقیر ہے، مگر جب دروازہ کھولتے تو وہاں سوائے گلی کے کالے گھپ اندھیرے کے کچھ نظر نہ آتا۔ یہ کوئی غیر معمولی تبدیلیاں نہیں تھیں۔ اکثر میرا چھوٹا بھائی ڈر سا جاتا اور رونے لگتا، پھر میں اسے بمشکل چپ کرواتا۔ پورے گھر میں ایک ایسی جگہ تھی جو مجھے سب سے عجیب لگی تھی، گھر کی سیڑھیاں۔ ان سیڑھیوں میں ایک انجانا خوف اور وحشت تھی۔ ان سیڑھیوں کے عکس میں بالکل نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر جالوں سے بھرا ہوا پتھر کا مضبوط تالا لگا ہوا تھا، جیسے کہ بہت نایاب تالا ہو۔ ہمیں کبھی محسوس نہ ہوا کہ نیچے کوئی دروازہ بھی ہے، مگر امی کو جب معلوم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئیں، کیونکہ اس چھوٹے کمرے کا دروازہ بہت بوسیدہ تھا۔ دروازے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اندر بہت اندھیرا ہوگا۔ پورا دروازہ مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے تالا دیکھا تو تجسس ہوا، مجھ سے تو تالا نہ ٹوٹا۔ میں قریبی دکان سے ایک مکینک کو لے آیا۔ اس نے اپنے قیمتی اوزاروں سے تالا توڑا۔ دروازہ یکدم نہیں کھلا، بلکہ دھیرے دھیرے کھلنے کی آواز آئی، جیسے دروازہ اپنی برسوں کی تھکان نکال رہا ہو۔ جو ہی دروازہ کھلا، ایک خوفناک چیختی ہوئی آواز باہر کو آئی۔ آواز اتنی خوفناک تھی، امی کو لگا جیسے ان کا دل باہر آ جائے گا۔ سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ مکینک خوف کی زد میں آ کر بنا معاوضہ لیے دم دبا کر فوراً بھاگ گیا۔ امی نے اندر جھانکا تو اچانک ان کے پیروں کے درمیان سے ایک بہت بڑی کالی بلی نکل کر گیٹ کی جانب بھاگی۔ کالے رنگ کی وہ بلی، جس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں، امی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی ان پر جھپٹ کر ان کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ پھر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ امی پوری طرح خوف کی زد میں آ چکی تھی، پھر بھی آیت الکرسی پڑھ کے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آگے بڑھی تو دیکھا ہر طرف کالا گھپ اندھیرے کا راج۔ کمرے میں رہن سہن کا کچھ پرانا سامان موجود تھا، جس پر مٹی کی تہیں براجمان تھیں۔ جگہ جگہ جالے اپنا منہ دکھا رہے تھے۔
کمرے میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہاں سے نکلنا ہی نجات تھا۔ شام کو ابو آئے تو امی نے سارا قصہ سنایا۔ ابو نے غور کیا اور بالآخر دوبارہ اس کمرے کو تالا لگانے کا حکم میرے ذمہ لگا دیا۔ امی بہت خوف زدہ ہو چکی تھیں، وہ دوبارہ اس کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر پائیں۔ میں دن بھر کام میں مگن رہا۔ ابو شام کو آئے تو مجھ سے پوچھا۔ میں نے ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے کہہ دیا میں نے تالا لگا دیا ہے۔ رات کو اچانک ذہن میں آیا کہ ابو نے صبح جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ تالا نہیں ہے تو میری اچھی خاصی عزت افزائی ہوگی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، مگر مجھے ابو کی ڈانٹ قطعی نہیں سننی تھی۔ چنانچہ میں چارپائی سے اترا اور جوتا پہن کر تیز تیز قدموں سے تالا اٹھائے اس بوسیدہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ میں نے تالا لگانے کے لیے دونوں دروازوں کو پکڑا۔ اچانک ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ ایک بار کمرے میں تھوڑا سا جھانک لوں۔ میں نے تھوڑی سی گہری نظر ماری مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بالآخر میں نے بجائے دروازے کو بند کرنے کے پورے وثوق سے دونوں دروازوں کو پوری طرح کھول دیا۔ دروازہ چھوٹا تھا، مجھے جھک کر اندر جانا پڑا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ سامنے خوبصورت بیڈ تھا، بیڈ کے کنارے قیمتی فانوس اور ارد گرد رنگ برنگے پھول اپنی خوبصورتی اور مہک کا ثبوت دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی دلہن کے لیے کمرہ سجایا گیا ہو۔ پورے کمرے سے بہت مسحور کن، سانسوں کو مہکا دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی لائٹ موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرانی سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا خوبصورت کمرہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھولوں سے سجے بیڈ کے عین اوپر کی دیوار پر ایک حسین دلہن کی بہت بڑی تصویر لگی تھی۔ دلہن بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہو۔ اس کے علاوہ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے کچھ سیکنڈ کے لیے احساس ہوا جیسے اس لڑکی کی پلکیں جھپک رہی ہوں۔ دلکش مسکراہٹ اور من موہنے مکھڑے والی دلہن کو دیکھ کر میں تو مجنوں بن چکا تھا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ میری حیرانگی تو خوشی نے چھپا دی۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میں وہاں کتنی دیر رہا مجھے اندازہ تب ہوا جب صبح فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ نیند سے بوجھل ہو رہا تھا تو فوراً سو گیا۔ کالج سے واپس آیا تو امی سے کہا میرے امتحان نزدیک ہیں، مجھے الگ کمرہ چاہیے جہاں میں بآسانی پڑھ سکوں، کیونکہ میں رات گئے تک پڑھوں گا۔ آپ لوگ مجھے فضول میں پریشان مت کیجیے گا۔ امتحان تو واقعی سر پر تھے۔ میں ساتھ والے کمرے میں پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پڑھتا رہا، تھکا تو سستانے لیٹ گیا۔ جو ہی آنکھیں بند ہوئیں وہی کمرہ میری آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ اچانک آنکھیں کھولیں تو دوبارہ اسی کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی رات 12 بجے کا وقت تھا جب میں دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں وہی دلکش خوشبو آ رہی تھی۔ کمرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دلہن کی پینٹنگ بھی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ تاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ یکدم کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ سیکنڈ میں بے ساختہ کھڑا رہا، مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں نے آواز منہ سے نکالنے کی کوشش کی مگر حلق میں زبان ہی قید ہو گئی۔ میں خاموش سا ساکت کھڑا رہا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے لیے یہ شدید خوف کا لمحہ تھا۔ یکدم آنکھوں میں پڑنے والی تیز روشنی نے آنکھوں سے پانی نکال دیا۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت خوبرو حسینہ جو حسن کا پورا پیکر لگ رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کالے گھنے بال، اس کی آنکھوں میں چمک اور اتنی چہرے پہ کشش کہ میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت تصویر والی دلہن سے بہت مل رہی تھی۔ میں نے اچانک دیوار پر وہی تصویر دیکھنا چاہی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں کوئی تصویر موجود نہ تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرے بہت قریب آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے کانوں میں سرگوشی کی۔ گھبراؤ مت، آرام کرو، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ تم کون ہو؟ اتنی خوبصورت کون؟ وہ دانت پھیلا کر ہنسی۔ اس کے ہونٹ پنکھڑی کے گلاب کی مانند تھے اور دانت ہیرے سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار۔ وہ مڑی تو اس کی حسین کالی زلفیں کسی ناگن کی طرح بل کھاتی ہوئی اس کی کمر کو چھو رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا نام مہک افروز ہے اور میں تمہیں چاہتی ہوں۔ جب تم پہلی بار اس کمرے میں آئے تھے مجھے تب بھی تم سے محبت ہو گئی تھی، مگر تم
تم مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھی اور قریب آ گئی، اپنے معصومانہ اور پیارے چہرے سے مجھے دیکھنے لگی، مخملی ملائم ہاتھوں سے میرے سر پر انگلی رکھتے ہوئے کہنے لگی، دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، میں تمہاری دیوانی ہوں، بس یہ جان لو۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی، میں اس حسن کے پیکر کا عاشق بن گیا۔ میں نے بھی اس سے محبت کی حامی بھر لی۔ تنہا رات کے تنہا لمحوں میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مہک افروز نے مجھ سے کہا وہ روز رات کو 12 بجے کے بعد اس سے ملاقات کرے گی۔ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، رات 12 بجے کے بعد سب سو جائیں گے، تم مجھ سے پھر ملنے آؤ تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے مہک افروز کی بات پر عمل کرتے ہوئے روز 12 بجے کے بعد اس سے ملنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوتا وہ میری منتظر کھڑی ہوتی۔ میں گھنٹوں اس سے محبت بھری باتیں کرتا۔ پیار کا رشتہ جنم لے چکا تھا، مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ مہک افروز سے روز ملاقات کرتے دل بے قرار رہتا تھا، دل چاہتا تھا اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ میں تمہاری پیاسی ہوں، وہ سرگوشی کرنے لگی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا۔ مطلب کیا کہہ رہی ہو؟ ارے تمہاری محبت کی۔ تو میں مسکرایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں جانتا ہوں، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں 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 ہاں، وہ زوردار ہنسی۔ اگر تم جان جاؤ تو بھاگ جاؤ۔ کیا مطلب؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تو وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں کیا لگا میں کوئی ڈائن ہوں؟ کتنے ڈرپوک ہو تم۔ اف، میں بھی ہنس دیا۔ سنو، میں انسان نہیں ہوں۔ اب وہ سیریس ہو گئی۔ میں یکدم بیڈ سے اٹھا۔ ہاں میں انسان نہیں ہوں، پری ہوں۔ مہک افروز تم بہت مذاق کرنے لگی ہو، مجھے خوف زدہ مت کیا کرو۔ جانتا ہوں پریاں خوبصورتی کا پکر ہوتی ہیں اور تم واقعی کسی پری سے کم نہیں ہو۔ میں روز مہک افروز سے ملتا اور ہم گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتے۔ میں اس کے عشق اور حسن میں اس قدر گرفتار ہو گیا تھا کہ سنبھلنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ کئی دن بیت گئے، ہم روز ملتے اور عشق و محبت میں پاگل ہو گئے۔ ایک دن مہک افروز نے مجھ سے کہا وہ میری دلہن بننے کی خواہش مند ہے۔ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ تھامے۔ بس اتنی سی بات، میں تمہارا ہی ہوں، میں نے قدرے پیار سے کہا۔ جانتی ہوں، وہ مسکرائی، مگر مجھے تم سے کل ہی شادی کرنی ہے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح ضد کرنے لگی۔ کل؟ اتنی جلدی؟ ہاں کل۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ کل تمہیں 12 بجے نہیں آنا۔ تو میں کب آؤں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے مہک کو دیکھا۔ 12:59 پر تم ٹھیک یہاں آ جانا۔ یاد رہے 1 منٹ بھی آگے پیچھے مت ہونے دینا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ مہک تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ بچھڑنے کی باتیں مت کیا کرو، تم تو میرا جہان ہو۔ میں ضرور آؤں گا، یاد رہے کل تمہیں دلہے کے لباس میں آنا ہے۔ میں مسکرایا۔ ہاں میں بھی دلہا بن کر آؤں گا اپنی پیاری دلہن کو لینے، مگر ہاں وہ مجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ مہک اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ کیا مہک؟ ہچکچاؤ مت، بتاؤ کیا چاہیے؟ میں دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ مجھے کالی سیاہ بلی چاہیے، اچانک وہ بھاری سی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہا، مگر پھر پلک جھپکتے ہی اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ تم کالی بلی کا کیا کرو گی؟ میں سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ مطلب نہیں لا کر دو گے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم پر تو جان بھی قربان ہے۔ صبح کا سورج پوری طرح آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ آج میرا دل بھی سورج کے کرنوں کی مانند چمک رہا تھا۔ بے صبری سے رات کے ان پہروں کا انتظار کر رہا تھا جن پہروں میں وہ میری ہونے والی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ایک کالی بلی حاصل کی جسے دیکھ کے مجھے خوف آیا، مگر پھر پنجرے میں بند کر دی۔ 12:58 ہوئے تو میں دلہے کی طرح تیار ہو کر کمرے کی جانب چل دیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، پنجرے میں بیٹھی بلی میرے ہاتھ سے نکلی اور تیزی سے کمرے میں بھاگنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کہیں غائب ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد خوفناک قسم کی آواز آئی، جیسے اس بلی کو کسی نے چیر پھاڑ ڈالا ہو۔ تھوڑی دیر مجھ پر سکتہ طاری تھا۔ اچانک روشنیاں تیز ہونے لگی۔ کمرے کی حالت پہلے سے بہت مختلف تھی۔ بیڈ کی جگہ پر خوبصورت لمبے پردے لگے تھے۔ میں آگے بڑھا تو ان پردوں کو ہٹایا۔ جو ہی پردے ہٹے تو وہاں ایک اور دروازہ تھا۔ اسے کھولتے ہی میں آگے بڑھا۔
حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔